بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ عزت مآب قابل صد احترام اور قابل صد تکریم جناب میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، آج ہم بے حد مسرور ہیں اور یہ گھڑیاں ہمارے لیے بہجت بری ہیں اور ہمایوں ہیں کہ میاں صاحب اس ادارے میں تشریف فرما ہیں جس کا سنگ بنیاد خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ یقیناً اس ننھے سے پودے کا درخت بننا ان کو اچھا لگے گا۔ اسلام ایک حرکی دین ہے۔ اس وقت 18 لاکھ مساجد دنیا میں موجود ہیں، جن میں 80 کروڑ لوگ ہر روز عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اگر سینوں میں ایمان نہ دبے تو اہل علم اپنے قلم، اپنے ذہن اور اپنے شوق سے اپنے تمدن کو ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھ سکتے ہیں۔ جہاں اہل علم ہمیں مدد ضرورت ہوتی ہے، ہم اہل عقد و کشا سے مدد لیتے ہیں۔ میاں محمد شہباز کا خاندان وہ خاندان ہے جن نے ہمیشہ اقدار عالیہ کے جھنڈے بلند رکھے، جنہوں نے تہذیب عالیہ کی ہمیشہ قدر کی۔ یہ اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، اس لیے غیر سیاسی باتیں کر رہا ہوں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب عزم ہیں۔ امام جعفر صادق سے ایک دفعہ نے پوچھا تھا کہ حضور کوئی نصیحت لگائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ العالم بزمان ہی لا تہجم علیہ اللوابس۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے زمانے کو سمجھ جاتا ہے، اپنے دور کو سمجھ جاتا ہے، وہ آدمی فتنوں سے نکل جاتا ہے۔ ان کی ذہنی ذکاوت اور خندہ پیشانی، انسان دوستی، اتنی پارٹیز کو ساتھ چلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امرت دھارا ہے جس سے انہوں نے گلاب کھلانے کا کام لے لیا ہے۔ ان کی ٹیم مضبوط ہے۔ ان کے عساکر کے سربراہ کی زبان سے آیات سن کر وہ سید زادے ہیں، قلبی مسرت ہوتی ہے۔ یہ خود بھی زبانوں کے ماہر ہیں اور جو اپنے وطن کو ترقی کی کہکشاں پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی تائید کی جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ تصادمات اور پریشانیاں راستے میں آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ جتنی مشکلیں بڑی ہوتی ہیں، جو آدمی ان مشکلوں سے اپنے سفینہ ساحل پر لے جاتا ہے، وہ آدمی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ مجھے آپ ایک بڑے آدمی نظر آتے ہیں جو پوری قوم اور پوری ملت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ یہ میرے پاس تشریف لائے۔ آج میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ آج ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنے وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آخری بات میری یہ ہوگی کہ مذہبی لوگوں کی باتیں تو یہ ہیں کہ مذہب کی زبر زیر کو بھی نہ چھیڑیں، اور میں اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قوموں کو اعتدال کے ساتھ، فلیکسبلٹی کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھانا پڑتا ہے، اور وہ ساری خوبیاں میاں محمد شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی کے اندر موجود ہیں۔ وطن کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، محراب کیا کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ
تھنک ٹینک کوئی ہیوج قسم کا اس ملک میں بنے جو بیچارے ایم این اے سینیٹرز نہیں بن سکتے، لیکن اللہ نے ان کو فکر رسا دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، سائنس دی ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ مشاورت کا حصہ بن جائیں تو میرے خیال میں ایولیوشن اور ریولوشن ان سب چکروں سے ہم نکل جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، اللہ آپ کو عزائم کی منزل نصیب کرے، آپ کے گھر کو ترقی دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اس وطن میں جو لوگ اس وطن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرے۔ اگر شہباز شریف جیسے قائد مستعد رہ کر مستقبل کی طرف بڑھتے رہے اور لوگ ساتھ ساتھ رہے تو انشاءاللہ اسلام کو بھی قوت ملے گی اور پاکستان کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔ واقعی محترم حاضرین اور ذی قدر سامعین، میاں محمد شہباز شریف کی شخصیت میں محبوب اوصاف کی بو قلمونی ہے۔ آپ اپنی انگلی اور انگوٹھا جب رخسار پر سجائیں تو ہمارے شاہ جی کہتے ہیں یا وہ کچھ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی تخلیق صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ مزے کا آدمی ہے جو تعمیر حیات کے پیچھے تتلیوں کی طرح آگے ہی آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ پانیوں پر بند کیسے باندھیں، بجلیوں میں شعلے کیسے بھریں اور کھیتوں میں اناج کیسے بڑھے، مستعد صبح خیز شعلہ جوالا، تعمیر وطن کا ایک خوبصورت حوالہ۔ میری مراد ہے میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آئیے انہیں سنتے ہیں وہ کیسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، حفاظ قرآن، عزیز طالب علم خواجہ محمد آصف وزیر دفاع، میرے برادر عزیز جناب میاں جاوید شفیع صاحب، اور اس عظیم درسگاہ میں موجود جناب حنیف عباسی صاحب اور میرے دوسرے ساتھی مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دے کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کی نسبت سے دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے لیے جس قدر حضرت شاہ صاحب کی عظیم خدمات ہیں، اس کے لیے جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ میں جناب آپ کی خدمت میں یہاں پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے یاد اللہ میرے خاندان کی اس بات کو 35-36 سال گزر گئے ہیں، اور ہر جمعے دہائیوں تک آپ کے ارشادات عالیہ جمعہ کے خطبہ کے موقع پر سننے کا موقع ملتا رہا اور آپ سے بے پناہ رہنمائی حاصل ہوتی رہی۔ آپ کا پرجوش خطاب دلوں کو گرماتا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو۔ میں خود، میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب، اور ہم سب دوزانو ہو کے حضرت کی وہاں پر اتفاق مسجد میں جو ان کا کلام، ان کی تقاریر، اس سے ہم سب بہت فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ ایک انتہائی سچے، کھرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیروکار ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے اور
سنت نبوی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں اس سے ساری دنیا واقف ہے۔ میں آج صرف آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے۔ ہمارے والد نے ہمیں یہی سکھایا کہ علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے، اور اسی سے دنیا بھی ملتی ہے اور دین بھی ملتا ہے۔ میں آج آپ جو کہ ایک چاند کی طرح، سورج کی طرح آپ دین اسلام کی روشنی ساری عمر آپ نے پھیلائی، میں کیا یہاں پر بات کر سکتا ہوں، میری مجال نہیں ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ملک پاکستان کو جس قدر ایک استحکام، امن، بھائی چارے، یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید تاریخ میں پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ پڑی ہو۔ اس لیے کہ پاکستان اس وقت معاشی ایک بہت بڑے چیلنج سے اس کا واسطہ ہے۔ ان 15 مہینوں میں تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ان مشکلات سے پاکستان کو نکالا جائے، کوشش کی حتی المقدور کہ جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں ان سے پاکستان کو نکالا جائے۔ دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، میں یہاں پر بڑی آپ سے سیدھی سادھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس مرتبہ ہر 15 دن کے بعد تیل اور پیٹرول کی قیمتوں کا حکومت پاکستان وہ اعلان کرتی ہے۔ اگر ہمارے برادر ممالک کی طرح ہمارے پاس تیل ہوتا، ہمارے پاس گیس ہوتی، نواز شریف کی قیادت میں ہم اس ملک کے عوام کو انتہائی سستا اور پیٹرول اور ہم ڈیزل دیتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرخیز زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، دریا دیے ہیں، اور یہ ہم پلہ ہے ان ممالک کے وسائل کے برابر جہاں پر تیل اور گیس ہے۔ صرف جو کہ حضرت شاہ صاحب کی تقاریر میں، خطبوں میں جو پیغام پورے پاکستان تک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤ اور کوشش کرو کہ انسانیت کی خلوص دل کے ساتھ خدمت کی جائے۔ میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنے آیا ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ 16 ماہ کے اندر یا 15 ماہ کے اندر ہم نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان جیسے عظیم ہستیوں کی دعاؤں کی بدولت پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ میں یہاں پر سیاسی تقریر کرنے نہیں آیا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی الزام تراشی کروں گا۔ صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور آپ جیسے عظیم مسلمانوں اور پاکستانیوں کی دعاؤں کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اب ہمیں پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے آگے لے کر جانا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ قوم میں یکسوئی ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، اور اس بات پر مکمل ایکا ہو کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے اور پاکستان کی حالت بدلنی ہے۔ میں اپنی تقاریر میں اکثر مرتبہ کہتا رہا ہوں کہ قرضوں کی زندگی سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ قرض
हफ्यून की तरह एक बहुत बड़ी बीमारी है कर्ज लेना, और अगर हमने कर्ज से निजात हासिल करनी है तो वाहिद तरीका है कि हम दिन रात शबाना रोज मेहनत करें और अपने जो वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनायत किए हैं, आपकी शक्ल में बड़े बड़े अजहान बैठे हैं, काबिल उलमा बैठे हैं, और सियासतदान बैठे हैं और कारोबारी हजरात बैठे हैं। पूरे मुल्क में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं जिनको मौका दिया जाए, हमारे नौजवान नस्ल उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया जाए तो बाखुदा वो मुल्क के अंदर खुशहाली का इनकलाब ला सकते हैं और यहाँ पर गुर्बत का दौर दौरा ख़त्म हो सकता है और लाखों यतीम बच्चों और बच्चियों की इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनको ज़िंदगी बसर करने के मौक़े हासिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि हम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का तकाज़ा महसूस करते हुए कशकोल तोड़ दें। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को माशी तौर पर खड़ा करने के लिए हमने जो अब प्रोग्राम बनाया है उसमें ज़राअत नंबर 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे IT कहते हैं, करोड़ों कौम के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए। नंबर 2 है मादनियात। नंबर 3 है मादनियात की दौलत बलूचिस्तान से लेकर सिंध, KP और पंजाब में है, और अगर इसी को हम ज़मीन से निकाल कर आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कर्ज लेने की हाजत नहीं रहेगी बल्कि कर्ज देने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमें अल्लाह ताला हमें हदायत फरमाए और हम उस रास्ते पर गामदन हो जाएं जिसके लिए ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब मेरे लिए एक अजीम रहनुमा हैं। मैं आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे आज यहाँ पर हाज़री देने का मौका मिला और बाखुदा मैं ये आपको उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि 35 साल इनकी वहाँ पर जुमे को अवाम से वहाँ पर इनकी शोला बयानी, इनके खुतबात के अलावा मैंने आज तक इनसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो कि इनकी हस्ती के खिलाफ हो, इनके एहतराम के खिलाफ हो। ये शख्स ये बड़ा अजीम शख्स है बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इनकी दुआओं की बरकत अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को ऐसे मुकाम पर पहुँचाया कि 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने, और इनकी दुआओं की बदौलत मैं भी खादमे पंजाब और अब 15 माह वज़ीर आज़म इन मुश्किलात का मुकाबला किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए, और ये इसी तरह ये इस्लामी तालीमात के फूल हर तरफ बखेरते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इदारे तालीमात इस्लामिया में खिताब। पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह की दीन इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि उलमा किराम के एहतराम से दीन और दुनिया की कामयाबियाँ मिलती हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक माशी चैलेंज से गुजर रहा है। कोशिश की कि पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाला जाए। दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़रख़े ज़मीन और मादनियात से नवाजा है।